الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کھانا اللہ تعالیٰ کی بہت لذیذ نعمت ہے۔ اگر سنت احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کھانا کھایا جائے تو ہمیں پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق کھانا کھانے کی عادت ڈالیں۔ کھانا کھانے کی کچھ سنتیں اور آداب ملاحظہ ہوں۔ ہر کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ پونچھوں تک دھو لیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے۔ وضو کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ 3 دفعہ پونچھوں تک، یعنی آپ نے ہاتھ دھونے ہیں دونوں، سیدھا اور الٹا دونوں، اور 3 دفعہ کلی کر لیں، اور منہ کا اگلا حصہ جو ہے تھوڑا سا جو ہوتا ہے وہ آپ نے دھو لینا ہے، منہ کا اگلا حصہ۔ یہ ہوتا ہے کھانا کھانے کا وضو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں، اس یعنی کھانے کے وضو کے معنی ہیں ہاتھ و منہ کی صفائی کرنا، کہ ہاتھ دھونا، کلی کر لینا۔ جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا کھڑا رکھیں یا سرین پر بیٹھ جائیں، اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں۔ کھانے سے پہلے جوتے اتار لیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ فیض گنجینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو، اس میں تمہارے لیے راحت ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یہ کہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اثر نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے ہمیشہ سے زندہ قائم رہنے والے۔ سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے، کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ اپنے سامنے سے کھائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص برتن کی اسی جانب سے کھائے جو اس کے سامنے ہو۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز
کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے میں ادھر ادھر حرکت کر رہا تھا، یعنی کبھی ایک طرف سے لقمہ اٹھایا، کبھی دوسری طرف سے، اور کبھی تیسری طرف سے لقمہ اٹھایا۔ جب اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے لڑکے، بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھایا کر اور اپنے سامنے سے کھایا کر، چنانچہ اس کے بعد سے میرے کھانے کا طریقہ یہی ہو گیا۔ کھانے میں کسی قسم کا عیب نہ لگائیں، مثلاً یہ نہ کہیں کہ مزیدار نہیں، کچا رہ گیا، پھیکا رہ گیا، کیونکہ کھانے میں عیب نکالنا مکروہ خلاف سنت ہے، بلکہ جی چاہے تو کھائیں ورنہ ہاتھ روک لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے اور خواہش نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں، کھانے میں عیب نکالنا اپنے گھر پر بھی نہ چاہیے، مکروہ خلاف سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ پسند آیا تو تناول فرما لیا ورنہ نہیں، اور پرائے گھر عیب نکالنا تو اس میں مسلمانوں کی دل شکنی ہے اور کمال حرص و بے مروتی پر دلیل ہے۔ گھی کم ہے یا مزے کا نہیں، یہ عیب نکالنا ہے، اور اگر کوئی شے اسے مضر نقصان دیتی ہے، اسے نہ کھانے کے عذر کے لیے اس کا اظہار کیا، نہ کہ بطور طعن و عیب، مثلاً اس میں مرچ زائد ہے، میں اتنی مرچ کا عادی نہیں، تو یہ عیب نکالنا نہیں، اور اتنا بھی اس وقت ہے کہ جب بے تکلفی خاص کی جگہ ہو اور اس کے سبب دعوت کنندہ یعنی میزبان کو اور تکلیف نہ کرنی پڑے۔ مثلاً دو قسم کا سالن ہے، ایک میں مرچ زائد ہے اور یہ عادی نہیں، تو اسے نہ کھائے اور وجہ پوچھی جائے بتا دے۔ اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے، اب اگر یہ نہیں کھاتا تو دعوت کنندہ یعنی میزبان کو اس کے لیے کچھ اور منگوانا پڑے گا، اسے ندامت ہوگی، اور تنگ دست ہے تو تکلیف ہوگی۔ ایسی حالت میں مروت یہ ہے کہ صبر کرے اور کھائے اور اپنی اذیت ظاہر نہ کرے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ویڈیو کو دیکھا۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں کوئی ایک بھی بات اچھی لگی ہو یا پھر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی ایک ہی بات سیکھنے کو ملی ہو تو کم سے کم ایک لائک تو ضرور کر دیں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں اسی طرح سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تعلیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بذریعہ ای میل آپ کو موصول ہو سکے۔ سبسکرائب کرنے کے کوئی پیسے یا فیس نہیں لگتی، یہ بالکل فری ہوتا ہے۔ ہاں، ایک بات اور ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں ویسے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے، تو آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ گھبرائیں نہیں، زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ کام یہ ہے کہ سبسکرائب کے برابر میں ایک چھوٹا سا بیل کا آئیکن بنا ہوگا، اس آئیکن کو ایک بار کلک کر دیں، اور اگر آپ کے دوست احباب جن کو کچھ سیکھنے کا شوق ہے یا ٹیکنیکل ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کو یہ ویڈیوز شیئر کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز بناتا رہوں۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آخری میں میرا ایک ناقص مشورہ ہے آپ کی خدمت میں کہ علم سیکھو، یہ نہیں دیکھو کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا، اور جس سے بھی علم سیکھو اس کی قدر کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی استاد کو آپ اہمیت دیتے ہو، اس کا خیال رکھتے ہو، تو وہ بھی آپ کا خیال رکھے گا اور آپ کو اچھے سے سکھائے گا۔ اور اگر اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بات آپ بتانا چاہتے ہیں یا کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو ضرور آپ مجھے یوٹیوب کے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اگر میرے لیے ممکن ہوا تو ضرور آپ کے کمنٹس کا جواب دوں گا، یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں تو دل کھول کر مشورہ دیں۔
صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو زندگی دی ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچائیں اور علم نافع سیکھیں جو آپ کو اور آپ کے ساتھ رہنے والوں کے لیے نفع بخش ہو۔ انشاءاللہ اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حامی و ناصر ہو ہم سب مسلمانوں کا، آمین۔